أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق۔ الحمدللہ سورۃ المطففین تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الانشقاق کا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اونورڈ تفسیر کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سورۃ الانشقاق کے زمانہ نزول کی۔ تو یہ سورہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اس کے مضمون کی داخلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن کریم کی دعوت کو مکہ میں برملا جھٹلایا جا رہا تھا، اور لوگ یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ کبھی قیامت برپا ہوگی اور انہیں اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو بالکل ابتدائی دور ہے، اور اس کے مضامین کا اگر ہم سٹارٹ دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ قیامت کا انکار کرنے والے تھے، اور اسی قیامت کے مناظر کی تفصیل اس سورہ میں ملے گی، اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے یقینی ہونے کا ذکر اس سورہ میں ہمیں ملتا ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورہ پہ 1 رکوع ہے اور کل 25 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی سورہ ہے، آیات بھی چھوٹی ہیں اور رکوع بھی 1 ہے، اور اس سے آگے جو صورتیں ہیں وہ تقریباً تمام ہی ابتدائی 2 صورتیں جو ہیں وہ 2 رکوعات پر مشتمل ہیں، لیکن اس کے بعد فردر جو سورہز ہیں وہ ایک رکوع پر ہی مشتمل ہیں۔ کچھ کی آیات بہت چھوٹی ہیں اور کچھ کی آیات ذرا لینتھی ہیں، لیکن بہرحال رکوع ایک ہی ہے۔ انشقاق نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، پہلی آیت میں لفظ اذا السماء انشقت۔ اب انشقاق جو ہے وہ مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں، اور اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے، یعنی باعتبار اسم یہ سورہ اپنی پہلی آیت میں موجود لفظ سے موسوم کی گئی ہے۔ اگر موضوع کی بات کریں تو اس سورہ کا مرکزی مضمون قیامت ہے اور آخرت۔ اب آخرت اور قیامت میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی دونوں ہم معنی ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن آخرت مطلب the last، ٹھیک ہے، یعنی اینڈنگ، اور قیامت بیسیکلی اس دن کی طرف اشارہ ہے، اور ان مناظر کی طرف ہیں جو اس دن کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے یہ دونوں معنی ایک ہی ہیں۔ اب پہلی جو آیات ہیں، پہلی 5 آیات، ان میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دی گئی، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ ذکر ان الفاظ کے ساتھ کی گئی کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا کر ہموار میدان بنا دی جائے گی، جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں، سب کو وہ نکال کر باہر پھینک دے گی، حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ آسمان و زمین کے لیے ان کے رب کا حکم یہی ہوگا، اور چونکہ دونوں اس کی مخلوق ہیں اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکیں گے۔ ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں گے، یعنی جو دن قیامت کا مقرر ہے اور جو انسٹرکشنز، جو آرڈر زمین و آسماں کو ملیں گے، وہ انہی کے مطابق ہی سارا کچھ عمل میں آئے گا۔ یہ بتایا گیا انسان کو بھی کہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے اپنے اعمال کا حساب ضرور دینا ہے، اور اپنے اعمال کے مطابق ہی اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ پھر قیامت کے دن اگر آگے چل کے دیکھیں تو آیت نمبر 6 سے 19 تک یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس منزل کی طرف جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے جہاں آخر میں اس کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔
پھر سب انسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ کہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کسی سخت حساب فہمی کے بغیر ہی معاف کر دیے جائیں گے، اور نامہ اعمال کن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ جو نیکی کرنے والے ہوں گے، جن کے نامہ اعمال میں نیکی کا وزن زیادہ ہوگا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹیں گے، اور وہ دوسرے کہ جن کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور وہ ندامت، شرمندگی اور افسردگی سے کیا چاہیں گے کہ کسی طرح انہیں موت آ جائے، مگر مرنے کے بجائے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ دنیا میں اس غلط فہمی میں مگن رہے کہ کبھی خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر بھی ہونا ہے، حالانکہ ان کا رب ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا تھا، اور وہ خود توجہ نہیں دے رہے تھے، اور وہ خود فکر مند نہیں تھے کہ ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اب اس سورہ کے آخر کا اگر ہم تذکرہ کریں، الفاظ پر غور کریں، تو کفار اور مشرکین اور ملحدین وغیرہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی اور دردناک عذاب سے ڈرایا گیا، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں انہیں دائمی ثواب کا مژدہ سنایا گیا۔ یعنی دردناک ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو سن کر خدا کے آگے جھکنے کے بجائے الٹی تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے حساب بھی سخت ہے اور عذاب بھی سخت ہے، اور جو سمعنا و اطعنا کی روش اپنائے ہوئے ہیں، جو اہل الایمان ہیں، ان کے لیے حساب بھی آسان اور انعام میں جنت انشاءاللہ، اللہم جعلنا منہم۔ اس سورہ کے مضامین پر ہم نے سرسری سی نظر ڈال لی، انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آخر میں ہم اس کا تعلق پڑھ لیتے ہیں سورۃ المطففین کے ساتھ۔ تو اس سورہ کی سورۃ المطففین کے ساتھ مناسبت یہ ہے، ریلیشن یہ ہے مجموعی اعتبار سے، کہ مطففین میں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا، اور اس سورہ میں اعمال نامہ لوگوں کے ہاتھ میں دیا جانے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کا دن ہمارے لیے آسان بنائے، جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے، ہمارے لیے حساب آسان کرے، اور جنت میں داخلہ بھی آسان انشاءاللہ۔ نیکسٹ سبق میں حاضر ہوں گی۔ یہاں تک کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔